الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے اور سلام پیش کرنے سے جواب ملتا ہے. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر خوب عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس مہینے کی 15ویں رات یہ فضائل انشاءاللہ زندگی باقی رہی آئندہ جمعے ہم سنیں گے کہ یہ رات بڑی نازک رات ہوتی ہے. سال بھر میں جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ کر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. یعنی کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کسی کی موت واقعہ ہونے والی ہوتی ہے تو اس رات کو لکھ کر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ رات بڑی نازک ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے بجائے سنیں گے. آج ہم تلاوت قرآن یہ فضائل سنتے ہیں اور اس پر تھوڑا بہت غور و خوض کرتے ہیں. تو یہ پڑھ لیجیے سرکار دوارم امور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے سب سے بڑا عبادت گزار ہوئے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک دلوں کو بھی رنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو رنگ لگ جاتا ہے. دلوں کو بھی رنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو رنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ اس کی صفائی کس طرح ہو اور ہمیں کس طرح پتا چلے کہ ہمارا دل رنگ آلود ہو گیا ہے. تو فرمایا عبادت کا مزہ نہ آئے، سرزوں کی لذتیں نہ آئے، اچھی محفلوں میں دل نہ لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل جو ہے یہ زندگی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. تو صحابہ کی یا رسول اللہ اس کی صفائی کس طرح ہو جس پر رنگ لگ جائے، عبادت کو مزہ نہ آئے، سرزوں کی لذتیں محسوس نہ ہو، نیک لوگوں کی نصیحتیں سنی انسنی کر دیں تو اس کا علاج کس طرح کر رہا ہے؟ تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے. یعنی کہ دل رنگ آلود ہو جائے، عبادت کا مزہ نہ آئے، اچھی محفل میں دل نہ لگے تو نسخہ بھی بتا دیا گیا کہ 2 چیزوں پر عمل کیا جائے. موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی فرماتی کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ
موت کو یاد کرتا ہے تو اسے شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب 30 مرتبہ یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ موت 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 30 ہو گئے، نہیں، بلکہ جب قبرستان جائیں تو یہ خیال ہو کہ یہ آج مٹی کے جو پودے بنے ہوئے ایک دن وہ آئے گا کہ میری بھی اس طرح خبر رہی ہوگی، آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے کل میرا بھی اٹھے گا، آج اس کے عزیزوں کا نے اس کے کپڑوں کو اتار کر تختہ گزر پر ننگا کو ردا کیا سوائے ایک چادر کے وہ سطر عورت پر ڈال دی، اس طرح ایک دن ہوا ہے گا کہ میرے عزیز و اقارب بھی میرے کپڑے اتار دیں گے اور مجھے تختہ گزر پر سوائے ایک چادر کے سلا دیں گے۔ آج اس کو جو کفن پہنایا جا رہا ہے ایک دن ہوا ہے گا کہ مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا۔ آج اس کو نرم نرم بسترے سے نکال کر چٹائی پر سلا دیا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ میرے عزیز و اقارب بھی میرے نام اٹھانے والے بھی مجھے اسی طرح چٹائی پر سلا دیں گے۔ آج جس طریقے سے اس کے جسم پر کافور بھر دیا گیا ہے کوڑنے کی جگہ پر، کل میرے جسم پر بھی کافور مل دیا جائے گا۔ اس طرح موت کو یاد کریں تو انشاءاللہ۔ اور ہمیں قبرستان جانے کا حکم بھی کیوں دیا گیا؟ قبرستان جائیں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، دعائیں بتائی گئی کہ اس طریقے سے قبرستان جا کر دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ میری بھی مغفرت کرے، وانتم سلفون ونحن بالارض، تم ہم سے پہلے آ چکے ہو اور ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ قبرستان جائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھے تو میت کو سلام بھی ہو جائے گا، جو کپڑوں کے اندر سلام بھی ہو جائے گا اور وہ جواب بھی دیتے، اور ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ ہماری مغفرت کرے، میری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے آ چکے ہو اور ہم پیچھے آنے والے ہیں، یہ مت سمجھنا تم آ گئے ہو، نہیں ہم بھی آ رہے ہیں۔ تو فرمایا جو 20 مرتبہ موت کو اس طرح یاد کرے، اس طرح ایک حکم بتایا گیا تو اسے شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا دل جب جنگ آلود ہو جائے تو اس کی صفائی کے لیے 2 علاج بتائے گئے، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت کلام کرنے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کی عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہتا ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے افضل ہوئے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ بھی ویران مقام کی مثل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، یعنی کہ حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ رسول کی رضا کے لیے یاسین شریف پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے یاسین پڑھی اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب
لکھتا ہے۔ محترم بھائیوں، کلام پاک اور دین کی تعلیم سے ہم کس میں دور ہیں؟ قرآن پاک رمضان شریف میں ہم لوگ کھولتے ہیں اور پھر اس کو اچھی سی خوبصورت سی زبان کے اندر لپیٹ کر اس کے اوپر عطر لگا کر پھر رکھ دیتے ہیں، اور گھر میں جب میت ہو جاتی ہے تو پھر قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے اور میت کو احسان کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میت کو اظہار ثواب کے لیے ضرور پڑے، لیکن قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو، بڑے بڑے آفیسروں کو غسل کا طریقہ تک نہیں آتا کہ غسل کس طرح کیا جائے۔ بڑے گھرانوں کے اندر میت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ مولوی کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے باپ کو غسل دے دے، کوئی ہمارے باپ کو کفن پہنا دے، کوئی ہمارے باپ کو کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ حالانکہ افضل یہی ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا غسل دے۔ اب بیٹا غسل کیا دے گا؟ اسے خود اپنا ہی غسل کرنے نہیں آتا، یہ دین سے دوری ہے۔ الحمدللہ یہ تو دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ آج گلی گلی کے اندر مبلغین موجود ہے، اور میت ہو جاتی ہے تو فوراً غسل کا کفن کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے آج سے 30 سال پہلے کہ غسل والوں کو ڈھونڈنے جانا پڑتا تھا، غسل والوں کو ڈھونڈنے جانا پڑتا تھا، اور اللہ ماشاء اللہ 50-60 سال کا مدعا یا مفتی آتی تھی اور وہ مطلب کہ غسل دیتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اب یہ کثیر تعداد نوجوانوں کے اندر ہے۔ ہم بھی دین سے دور ہیں، ہمیں دین کون سکھائے گا؟ آج کنواں ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم جاتے ہیں۔ اب کلام پاک کی تعلیم سے ہم کتنے دور ہیں، اور قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں تو اس کی ادائیگی کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے۔ جیسے کہ 2 مثالیں میں آپ کو دوں کہ سورہ اخلاص وہ بڑا کام ہے، اس کے معنی یہ ہے کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک۔ اب اس کو ہم نے چھوٹے کام سے پڑھ لیا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے، کھاؤ اللہ ایک، معنی تبدیل ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ شریف ہر نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا ایک حرف پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ کا۔ اب اس میں شروع کا لفظ جو ہے وہ ہے الحمدللہ۔ اب اس ہاں کو جو کہ حلق سے نکالنی ہے، اس ہاں کو اگر ہم نے ابتدائی حلق سے نکال دیا، الحمدللہ پڑھ دیا، تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور اگر ہاں کو ہم نے ہاں پڑھ دیا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا تمام فتنے اللہ کے لیے۔ معذرت تو کیا ہے بھائیوں، کلام پاک کے فضائل ہم سنتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں اللہ سے کلام کروں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو اسے چاہیے وہ نماز پڑھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز پڑھیں۔ ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ رب العالمین، ہم نے پڑھا تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو اس سے فضائل جبھی ہمیں ملیں گے جب ہم صحیح طرح کلام پاک پڑھیں گے۔ آج اگر کسی کو وظیفہ دے دیا جائے کہ بھائی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے آپ کا کام ہو جائے گا، اب اس 100 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا تو کام نہیں ہوا،
وہ شکایت کرتا ہے کہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. اگر اس کی خود شریک بھی سن لے تو پتہ چلے گا کہ خود پڑھنے میں غلطی ہے. اب جب ہم غلط بھی پڑھیں گے تو ہمارا کام کہاں پہ ہوگا؟ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج چندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، آپ دعا فرما دیجیے کہ اسباب ہو جائے. تو بابا فرید نے کہا ان کے پاس ایک انڈا پڑا ہوا تھا، اس انڈے پر ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ پورے رات پڑی، دم کیا، وہ انڈا تھوڑے کا ہو گیا. اس کو دے دیا، چلے جائیں اس کو بیچ دے. اور بیچنے کے بعد بچی کی شادی کر دے. وہ خوشی خوشی آتا لے کے چلا گیا. اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی جتنا اچھا بولے اب شادی سے میں نمٹ جاؤں تو بہت سارے انڈے لے کر ایک مرتبہ تو پورے رات پڑی ہے. شادی سے نہیں تو بچی کی شادی ہو گئی، شادی سے دیتے دیکھتا تو بہت سارے انڈے بنائے اور انڈوں پر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا، چھو تو سونا تو سونا، سونے جیسا رنگ بھی نہیں ہوا. دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، چوتھی دفعہ پڑھا، پانچویں مرتبہ پڑھا، کئی مرتبہ پڑھ چکا. لیکن انڈے کی طرح بابا فرید کے پاس آیا اور آ کے دینے لگا، حضور انڈے پر ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھا. تو بابا فرید نے کہا ہاں میں نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، ایک مرتبہ پڑھی تھی. بولو میں نے کئی مرتبہ پڑھ لی، آپ نے ایک مرتبہ پڑھی، سونا انڈے کا ہو گیا. میں نے کئی مرتبہ پڑھی، اللہ انڈے دیتے گا. تو بابا فرید نے فرمایا کہ تو نے فرید کے ساتھ سورہ اخلاص تو پڑھ لی، لیکن فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ فرید نے صرف زبان سے پڑھا ہے، وہ زبان میں جو تم آ تو پھر تیرا پیٹ جب کم رہے گا تو اللہ بڑے ہو جائے گا. تو آج ہم جو ہے وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوتی. اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہمارے کلام پاک پڑھنے کے اندر غلطیاں ہیں. ہم تجوید کے ساتھ کلام پاک نہیں پڑھتے. جس طریقے سے عرب کے رب و لہجے کے ساتھ کلام پاک پڑھا جائے وہ ہم نہیں پڑھتے. جب اٹھے ہوا سویرا، اب اس مشکل کو الحمدللہ میں دعوت البرکات نے آسان کر دیا. کیا آسان کر دیا کہ برکاتی مسجد برکاتی نگر کے اندر 3 ماہ کا تجویز کورس کیا جا رہا ہے، جس کے اندر حروف کی ادائیگی سکھائی جائے گی کہ الف کہاں سے نکلتا ہے، ماں کہاں سے نکلتا ہے، ماں کس طرح ادا ہوتا ہے، جیم کس طرح پڑھا جاتا ہے، ہاتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ 29 شعبان فجر کی نماز کے بعد مدرسہ جو ہے برکاتی مسجد کے اندر پالیگان کا لگے گا. اور پہلی رمضان سے فجر کی نماز کے بعد یہ مدرسہ شروع ہو جائے گا. اور یہ مدرسہ صرف ایک گھنٹہ چلے گا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. سحری کے لیے اٹھتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں. اب نماز فجر کے بعد صرف ایک گھنٹہ کلام پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ کلام پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ یہ مدرسہ کرے گا. اور رمضان شریف کے بعد شوال و ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر رات 10 بجے سے 11 بجے تک یہ مدرسہ چلے گا. اب اس کے اندر کسی کے لیے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. کوئی کہ میں دکان پہ جاتا ہوں، میں کالج جاتا ہوں، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں نوکری کرنے جاتا ہوں، میری دکان کھلی ہوتی ہے تو 10 بجے تقریباً سب کی دکان بند ہو جاتی ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ نے 40 سال علم حدیث کی کتابیں پڑھی. 40 سال کے بعد وہ عالم بن گئے تھے.
لیکن علماء کرام نے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا اتنا آسان نسخہ ہمیں دے دیا کہ کتاب جو ہے 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی. تو 3 مہینے کے اندر جو شاگرد پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کلام پاک تجویز کے ساتھ پڑھنے میں اس کو مہارت حاصل ہو جائے گی. پھر 6 مہینے کا ایک اور کورس کیا جائے گا جس کے اندر پورے کلام پاک کو تجویز کے ساتھ مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ 9 مہینے گزر جائیں گے. پھر رمضان آ جائے گی. پھر رمضان میں انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ علم الحدیث کا کورس کیا جائے گا. تو یہ مرضی جو ہے ابھی آپ کو تقسیم ہوں گے تو اس کے اندر ٹائم کے 14 شعبان سے داخلے شروع ہوں گے اور 25 شعبان تک یہ فارم اگر ہم دیں داخلہ فارم تو 25 شعبان تک برکات کی مسجد کے اندر آپ جمع کروا دیں اور 29 شعبان کو فجر کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز برکات کی مسجد میں پڑھے. اور اگر آپ کلام پاک نہیں بھی پڑھنے آتے لیکن کچھ پروگرام کے اندر ضرور ہے کیونکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی تو 29 شعبان کو بڑوں کی ہوگی. صبح فجر کی نماز کے بعد مدرسے کا افتتاح ہوگا جس کے اندر کلام پاک ہوگی, نعت شریف ہوگی, بیان ہوگا. پھر انشاءاللہ ناشتے کا اہتمام بھی ہوگا. صرف یہ دعوت نامہ تقسیم کرے بھی سبھی مل رہا ہے تو یہ سمجھے کہ فیس دی جائے گی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے آپ کی فیس مل رہا ہے. ہاں جو مولوی پڑھانے آئیں گے ان کو بدم جو پیسے دے گی وہ فیس نہیں پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے ان کو ان کے وقت کا پیسے دیے جائیں گے. تو لیکن جو پڑھنے آئیں گے وہ فیس مل پڑیں گے. تو اس دعوت کو آپ عام کیجیے. آج جو ہے 6 شعبان ہے. 4 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. ولادت کا دن. تو اس خوشی کے اندر آج کون پہل کرتا ہے اور کون کام لیتا ہے. جدید بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ تو جدید کیا کام دیتے ہیں اور کون کھڑا ہوتا ہے ماشاء اللہ فیصل بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کے ڈائری کے نام بھی لکھواتے ہیں محمد احسن ماشاء اللہ. یہ پڑھ کے لینا ہے تو گھر پہ لے رکھنا پھر مطلب کے لیے کہ بھائی اس میں لکھا ہوا محمد جو گھر میں رکھ لوں میں یہ گھر پہ رکھ دے رہے آپ ماشاء اللہ. اور کون محمد احسان برطانوی نگر ماشاء اللہ. ابھی جب آپ کہنا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل کا ماشاء اللہ. محمد شہباز واہ بھائی سبحان اللہ. ٹھیک ہے یہ بھر ابھی دے دے رہے ہیں. محمد عمیر ماشاء اللہ برکاتی نگر ماشاء اللہ. ممتاز بھائی برکاتی نگر ماشاء اللہ. محمد عمیر برکاتی نگر. آپ یہ ڈائری میں نام لکھوا رہے ہیں اور امام کی جمع 25 تاریخ تک کروا دینا. محمد اشرف برکاتی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. محمد جامی برکاتی ماشاء اللہ. اور پیچھے تو کوئی نہیں ہے. محمد حسنین محسن ماشاء اللہ حسین آباد ہمارے برکاتی محمد شکیل بھائی ماشاء اللہ قاسم آباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فجر کی نماز کے بعد محمد اشتیاق ماشاء اللہ. اس دن جس دن افتتاح ہوگا اس دن مکہ شریف سے دعا ہوگی. جس دن یہ مدرسے کا افتتاح ہوگا پاکستان کے اندر 29 تاریخ ہوگی 29 شعبان ہوگی اور مکہ
کعبۃ اللہ شریف پاکستان میں 29 تاریخ ہوگی اور مکہ شریف کے اندر یکم رمضان ہوگی. تو انشاءاللہ تیری کے وقت کعبۃ اللہ شریف سے براہ راست پاکستان برکاتی مسجد کے اندر ابتدائی دعا ہوگی مدرسے کے ابتدا کے لیے. سبحان اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ. محمد ثاقب حسین آباد ماشاء اللہ. محمد عمران سورگڑھ جی ماشاء اللہ. محمد علی رضا برکاتی ماشاء اللہ نیو ویدر کالونی. محمد ایوب ماشاء اللہ. یہ ویسے کورس کر رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ پیٹرول کا خرچہ ہی بچے گا قریب ہو جائے گا معاملہ. محمد رضوان یہ بتائیں کہاں پہ آتے ہیں؟ اسلام آباد. یہ وہ کیپیٹل والا نہیں ہے پاکستان حیدرآباد کا. محمد عبد العلیم ماشاء اللہ. میری خیال سے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 ہو گئے ہوں گے. کتنے ماشاء اللہ پانی کی نسبت سے 18. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے توفیق نصیب کرنا ہے. آمین. سے یہ فارم لینے آ رہے ہیں. محمد راہل ماشاء اللہ. عثمان غنی نہیں ہے کیا؟ اچھا عثمان غنی ایسے کیا کہ میرا فارم لے لیا جائے. اچھا یہ دیکھیے ماشاء اللہ. محمد آفتاب بھی آ گئے. اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 کر کے مجھے بیٹھنا ہے. 25 کر کے سلام و سلام پڑھنا ہے. کتنے ہوئے؟ 4 باقی ہے. 4 یار. اب 4 یار ماشاء اللہ. محمد سونو محمد فخر الزمان. ان کو سونو کہتے ہیں پیار سے لیکن فخر الزمان کا نام ہے. کتنے ہوئے؟ وہاں محمد فیضان 23 ہو گئے. اب کتنے بجے؟ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 فارم. محمد منیب ماشاء اللہ 24 ہو گئے. محمد عمران ماشاء اللہ کوٹوئی سے 25 ہو گئے. ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے میری زبان کی لاج رکھی. اب سلام تو سلام کرتے ہیں. آپ سے اور بولت ہوگا.
آدم ایمان کا بندوں کا جلوہ شان قدرت سلام سب بدلے ہدایت سلام سارے برکات برکات دنیا سارے برکات برکات دنیا سارے برکات برکات دنیا اللہ